عادل جب کرائے پر رہنے آیا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ کی سب سے خاص چیز اس کا کمرہ یا بالکونی نہیں بلکہ مالک مکان کا خوبصورت بیٹا ریان ہوگا۔ پہلی بار جب اس نے اسے صحن میں دیکھا تو وہ السلام علیکم کراچی کی ایک پرانی مگر کشادہ حویلی نما عمارت میں عادل کرائے پر رہنے آیا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ کا سب سے حسین پہلو دیواریں یا بالکونی نہیں بلکہ مالک مکان کا بیٹا ہوگا۔ عمارت کے صحن میں پہلی بار جب اس نے دیکھا تو وقت جیسے چند لمحوں کے لیے رک سا گیا۔ وہ لڑکا ریان لمبا قد، ہلکے بکھرے بال، گہری آنکھیں اور ایک پرسکون مگر پرکشش مسکراہٹ کا مالک تھا۔ عادل نے بس ایک نظر ڈالی مگر وہ نظر اس کے دل میں اتر گئی۔ شروع میں وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ محض ایک عام سا تاثر ہے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس گہرا ہوتا گیا۔ ریان اکثر شام کے وقت صحن میں آ کر پودوں کو پانی دیتا یا کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھتا، اور عادل اپنی کھڑکی کے پردے کے پیچھے اسے دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن اچانک ان کی آنکھیں مل گئی تو عادل گھبرا گیا، مگر ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ اس سادہ سے لمحے نے دونوں کے درمیان ایک انکہی شروعات کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی سیڑھیوں میں، کبھی صحن میں، کبھی چھت پر، اور ہر ملاقات کے بعد عادل کو لگتا کہ وہ خود کو تھوڑا اور کھو رہا ہے اور ریان کو تھوڑا اور پا رہا ہے۔ ریان کا انداز عجیب سا تھا، وہ کم بولتا مگر جب بولتا تو اس کی آواز میں ایک نرمی اور گہرائی ہوتی جو سیدھا دل پر اثر کرتی۔ ایک رات جب بجلی چلی گئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی تو دونوں چھت پر آ گئے، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں بیٹھے باتوں باتوں میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ ایک میٹھا سا سکون لیے ہوئی تھی۔ عادل نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے ساتھ بغیر بولی بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے ریان نے آہستہ سے کہا، تم بہت عجیب ہو، باقی لوگوں سے مختلف۔ عادل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا، اچھا یا برا؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت اچھا۔ اس ایک جملے نے عادل کے اندر جیسے روشنی بھر دی۔ اس کے بعد ملاقاتیں بڑھنے لگی اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی اور عادل اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ریان تھا، بال ہلکے بھیگے ہوئے، آنکھوں میں ایک انکہی بات، میں بس تم سے ملنا چاہتا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ عادل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دونوں کمرے میں آ گئے۔ بارش کی آواز اور دل کی دھڑکن ایک ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر آریان نے آہستہ سے عادل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور خواہش بھی۔ عادل نے ہاتھ نہیں چھڑوایا بلکہ اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ریحان اس کے قریب آیا اور بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ وہ بوسہ کسی جلدی یا شدت کا نہیں بلکہ ایک احساس کا اظہار تھا۔ عادل نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد جیسے دونوں کے درمیان کی دیوار مکمل طور پر گر گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کے قریب زیادہ وقت گزارنے لگے، ساتھ چائے پینا، چھت پر دیر تک بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا اور کبھی کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رشتہ گہرا ہوتا گیا، مگر اس خوبصورت احساس کے ساتھ ایک خوف بھی جڑا ہوا تھا۔ معاشرہ، لوگ اور سب سے بڑھ کر ریان کے والد جو اس عمارت کے مالک تھے۔ عادل جانتا تھا کہ اگر یہ بات سامنے آئی تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے تو اچانک ریان کے والد وہاں آ گئے۔ ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے دونوں پر ٹھہری اور عادل کے دل کی دھڑکن رک گئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اندر چلے گئے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک ہلکی سی بے چینی آ گئی۔ عادل نے کہا، شاید ہمیں تھوڑا فاصلے پر رہنا چاہیے، مگر ریان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جس نے عادل کو خاموش کر دیا۔ ایک رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی اور شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ریان نے اچانک سے کہا، اگر سب کچھ ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ عادل نے بغیر سوچے جواب دیا، ہاں، اور اس جواب میں اس کی پوری محبت شامل تھی۔ ریان نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس بار اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ یہ لمحہ پہلے سے مختلف تھا، اس میں ایک شدت تھی، ایک مکمل قبولیت۔ عادل نے بھی خود کو اس احساس میں بہنے دیا۔ وقت جیسے رک گیا
صرف وہ دونوں اور ان کا تعلق باقی رہ گیا۔ مگر کہانیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن ریان کے والد نے اسے بلایا اور سیدھا سوال کیا، تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ عادل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ گئی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہیں گھر سے نہیں نکال رہا، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، زندگی صرف احساسات پر نہیں چلتی۔ یہ بات عادل کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے بہت دیر تک خاموش رہے۔ پھر عادل نے کہا، ہمیں مضبوط ہونا ہوگا ساتھ رہنے کے لیے۔ ریان نے ہلکا سا سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ساتھ ہیں، یہی کافی ہے۔ اور واقعی ان کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ نہ دنیا سے لڑنے نکلے نہ کوئی اعلان کیا، بس خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی تلاش کرتے رہے، اور اسی سادگی میں ان کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک ایسی محبت جو شور نہیں کرتی مگر دل کے اندر گہرائی تک اتر جاتی ہے، اور شاید یہی اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ آخرکار عادل نے کہا، اگر ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، صرف احساس کافی نہیں۔ ریحان نے اس کی بات مان لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے خوابوں پر کام کرنا شروع کیا۔ عادل نے اپنی فری لانس کا کام سنجیدگی سے لیا اور آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگا، جبکہ ریحان نے بھی اپنی پڑھائی اور کیریئر پر توجہ دی۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ انہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ رہی۔ ریحان کے والد بھی آہستہ آہستہ ان کی سنجیدگی اور خلوص کو سمجھنے لگے، اور ان کی سختی کم ہوتی گئی۔ وہ کبھی کھل کر کچھ نہیں بولے، مگر ان کا رویہ بدل گیا۔ اب وہ عادل کو ایک کرایہ دار نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح دیکھنے لگے۔ ایک شام جب وہ تینوں صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی دباؤ نہیں، بس ایک خاموش قبولیت۔ اسی رات عادل اور ریحان چھت پر گئے جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ عادل نے آہستہ سے کہا، ہم نے آسان راستہ نہیں چنا، مگر شاید یہی صحیح تھا۔ ریحان مسکرایا اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے عادل کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ اس بوسے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سکون اور یقین تھا۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہو۔ ان کی کہانی میں نہ کوئی بڑا اعلان تھا نہ کوئی شور، بس ایک سادہ سا سچ تھا کہ سچی محبت کو وقت، صبر اور ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر یہ تینوں مل جائیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی خاموشی اور سکون کے ساتھ ان کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، مگر یہ انجام ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھا، جہاں وہ دونوں بغیر خوف کے، بغیر کسی دکھاوے کے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے تھے۔ اگر آپ کو عادل اور ریحان کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کون سا لمحہ پسند آیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کہانی ابھی رومانس، ڈرامہ یا تھوڑی سسپینس والی ہو؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی ایسے تعلق کو محسوس کیا ہے جو صرف دل سے جڑا ہو تو ہمیں بھی بتائیں، ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔